اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرته بعدد کل معلوم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ کچھ ضرورتیں رکھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لیکن دنیا کی جو یہ ضرورتیں ہیں یہ بہت مختصر ہیں، بہت چھوڑی ہیں۔ آخرت میں جو ہمیں ضرورتیں پیش آئے گی وہاں کی ضرورتیں بہت زبردست ضرورت ہیں۔ وہاں کی بھوک ہوگی تو بہت زبردست، وہاں کی پیاس ہوگی تو بہت زبردست، وہاں کی تکلیف ہوگی تو بہت زبردست۔ لکھا ہے علماء نے کہ وہاں کی تکلیف تو ایسی ہوگی کہ وہاں کی تکلیف کا تھوڑا سا حصہ انسان کو اس حالت میں مل جائے کہ انسان کے جسم کے اندر روح باقی ہو، تو فرمایا اس تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے انسان کے جسم سے روح نکل جائے۔ تو ضرورتیں اللہ نے ہر انسان کے ساتھ میں رکھی ہیں اور دونوں جہاں میں رکھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں عارضی ہیں، مختصر ہیں، چھوڑی ہیں، اور آخرت کی ضرورتیں بڑی ہیں اور ہمیشہ ہمیش کی ضرورت ہے۔ لیکن بزرگوں، ان دونوں جہاں کی ضرورتوں کا پورا ہونا اللہ نے صرف اپنے دین میں رکھا ہے، کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا ہم اس کی دنیا آخرت کی ضرورت کو پوری کر دیں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دنیا آخرت کے اعتبار سے بظاہر دکھے گا کہ دنیاوی اعتبار سے آدمی کامیاب ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ یہ قانون اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ اس کو کبھی نہیں بدلے گا، کہ جس کی زندگی میں دین ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ناکام۔ یہ قانون اٹل ہے، اس قانون کو اللہ کبھی نہیں بدلے گا۔ جس طرح سے یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ انسان کے پیٹ سے انسان کا بچہ ہی پیدا ہوگا، جانور کا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوگا، اور جانور کے پیٹ سے جانور کا بچہ ہی پیدا ہوگا، انسان کا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ جس طرح سے یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ہم زمین کے اندر گیہوں بوئیں گے، گیہوں ہی ملے گا، انار کبھی نہیں ملے گا، اور انار بوئیں گے، انار ہی ملے گا، گیہوں کبھی نہیں ملے گا۔ جس طرح یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ زمین نیچے ہی رہے گی، آسمان اوپر ہی رہے گا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ اپنے اس قانون کو بدل دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پیٹ سے جانور کا بچہ پیدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ جانور کے پیٹ سے انسان کا بچہ پیدا ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کھیت کے اندر گیہوں بوئیں انار مل جائے، انار بوئیں گیہوں مل جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے چلا آئے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کی زندگی میں دین نہیں ہو وہ کامیاب ہو، اور پھر جس کی زندگی میں دین ہے وہ ناکام ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ دین زندگی میں آتا ہے قربانیوں سے۔ یہ دین اللہ کا پسند کیا ہوا دین ہے، جس کو ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے بیوی بچوں کی زندگی سے دھکے مار مار کر نکال رہے ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ اس دین کو اللہ نے پسند کیا، دین اسلام۔ دین زندگی میں آنے کا راستہ اور پہلی سیڑھی، اگر میں اس کو کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ دین تو معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ایمانیات میں، یہ کہ عبادت کے لائن سے، عبادات کے لائن سے دین زندگی میں آنے کی سب سے پہلی سیڑھی نماز ہے۔ نماز اگر زندگی میں آ گئی تو گندگیاں خود بخود زندگی سے نکل جائیں گی،
بے حیائیاں اور برائیاں خود بخود زندگی سے نکل جائے گی اور کچھ حد تک دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. ابھی 50% لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے. 50% لوگوں کے سمجھ میں اتنی بات آ گئی ہے کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لیکن احساس اس کا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز کا چھوڑنا گناہ ہے. لیکن بزرگوں دوستو، نماز زندگی میں ہمارے اور آپ کے آنی چاہیے، اور ویسی آنی چاہیے جیسی نماز اللہ کو مطلوب ہے، جیسی نماز اللہ ہم سے چاہتے ہیں. نماز دو طرح کی ہے اور دونوں کی خبر ہمیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. ایک نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. کہ ایسی نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ کون نمازی ہیں؟ جو ہیں تو مسجد میں لیکن دماغ دکان میں ہے، جو ہیں تو مسجد میں لیکن دماغ کاروبار میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، خود پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت ہوئی نہیں ہوئی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایک نماز یہ ہے. ایک نماز وہ ہے جو انسان کو معراج کرواتی ہے، اللہ سے ملاقات کرواتی ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کی نیت باندھ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، اے میرے بندے تو نے میری تعریف بیان کی. بندہ کہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب میں کہتے ہیں اثنا علیک عبدی، اے میرے بندے تو نے میری بڑائی بیان کی. بندہ کہے مالک یوم الدین، اللہ جواب میں کہتے ہیں مجیدنی عبدی، اے میرے بندے تو نے میری بزرگی بیان کی. بندہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج صبح کی تفسیر میں آپ حضرات نے سنا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے تیرے میرے درمیان آدھی آدھی. کیا مطلب؟ کہ عبادت کرنا تمہارے ذمے اور مانگنا تمہارے ذمے اور دینا اور مدد پہنچانا یہ میرے ذمے. جب بندہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگنے والوں کی کمی ہے، میرے خزانے میں کوئی کمی ہے. تو نماز پڑھ رہے ہیں اس استحضار کے ساتھ اور اس دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ جواب دے رہا ہے. انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا. رہا مسئلہ زیارت کا، تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان کے سارے پردے اٹھا لیے جاتے. رہا مسئلہ قربت کا، تو حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے کی حالت. اور ایک روایت میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں سجدہ کرتا ہے تو بندے کا سر اللہ کے قدموں پر ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر قربت اور کیا ہوگی؟ تو یہ نماز ہے، یہ نماز ہے جو ہمیں برائیوں سے روکے گی، یہ ہمیں دین پر چلنا سکھائے گی، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی ملن پڑھ رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بھائیوں کا حق بھی مار رہے ہیں، بیوی کا حق بھی مار رہے ہیں. تو جو نماز اللہ کو مطلوب ہے وہ نماز ہم پڑھ بھی رہے. اثر میں قصر مسر مغرب میں تھے نہیں، عشاء میں سو گئے، فجر میں اٹھے نہیں. کوئی 2 وقت کی پڑھ رہا اس میں خوش ہے، کوئی 4 وقت میں اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں، کوئی 5 وقتہ پڑھ لے رہا تو اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں. کہ نماز جو ہماری زندگی سے برائیوں کو اور ہمارے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرے گی، وہ نماز
اس استحضار کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوں. تب وہ نماز ہماری زندگی سے برائیوں کو نکالے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں. ایک جگہ عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع ملا. امام صاحب نے غلطی سے 5 رکعت نماز پڑھی. اب مصلیان میں اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا کہ بھئی 4 رکعت ہوئی، کسی نے کہا 5 رکعت ہو گئی. ایک صاحب نے کہا کہ 5 رکعت ہو گیا تو زیادہ تو ہوا، کم تو نہیں ہوا. 5 رکعت ہو گیا تو ایک زیادہ ہی ہے، چل جائے گا. ایک صاحب نے کہا کہ 3 ہی رکعت نماز ہوئی. تو سارے ساتھی نے ان سے کہا کہ تم اتنے پربسوق لہجے میں کہتے ہو کہ 3 ہی رکعت نماز ہوئی ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اب اس کی دلیل سنیے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 4 دکانیں ہیں، عشاء کی نماز میں دکان بند کر کے آتا ہوں، 4 رکعت نماز میں چاروں دکان کا حساب میرا مکمل ہو جاتا ہے. آج 3 ہی دکان کا حساب مکمل ہوا، اس لیے 3 ہی رکعت نماز. تو یہ ہماری نماز کا حال ہے. ایک جگہ عصر کی نماز پڑھنے گئے، جماعت آئی ہوئی تھی. تو جماعت میں تو بھائی نئے ساتھی بھی ہوتے ہیں. اب اتفاق سے امیر صاحب نے ایک نئے ساتھی کا اعلان طے کر دیا کہ تم کو اعلان کرنا. اب وہ بیچارہ جب کبھی نہیں نکلا اللہ کے راستے میں اور امام صاحب نے ذمہ داری دے دی تو وہ پوری نماز اعلان ہی یاد کرتا رہا. یہی یاد کرتا رہا کہ مجھے کیا بولنا ہے. تو پوری نماز وہ یہی یاد کرتا رہا. دعا کے بعد تشریف رکھیں انشاءاللہ دین کی بات ہوگی، دعا کے بعد تشریف رکھیں انشاءاللہ دین کی بات ہوگی. اور اسی اعلان کے چکر میں وہ اپنی نماز کو بھول گیا. اب جب امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تو سلام سے پہلے ہی چونکہ یہ اپنی نماز بھول ہی چکا تھا، نماز ہی میں سے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھائی دعا کے بعد تشریف رکھیں انشاءاللہ دین کی بات ہو. تو امام صاحب نے سوچا کہ ارے اس نے اعلان کر دیا، اس کا مطلب میں نے سلام پھیر دیا ہے. تو امام صاحب نے کہا دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو بھائی یہ ہمارے ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. اور اس نماز پر ہم وہ سارے وعدے اللہ سے چاہتے ہیں جو اہتمام نماز پر موقوف ہے. اہتمام نماز کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 20 برس تک 5 وقت کی نماز اس طرح پڑھی ہے کہ کسی مؤذن کی کبھی مجھے پیٹھ نہیں لگی. یہ ہے اہتمام نماز. پیٹھ نہیں لگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں موجود ہوتا تھا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا. چھتے والی مسجد میں امامت کرتے تھے. تعلق میں مجلس شورا بیٹھی تھی. آپ آئے، عصر کی جماعت فوت ہو گئی، ایک طرف کو بیٹھ گئے، بہت زیادہ فکر کرنے لگے. شاگردوں نے کہا کہ حضرت جماعت ہی تو چھوٹی ہے، نماز قضا تو نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا ارے بچوں تم کیا جانو میں کس چیز پر افسوس کر رہا ہوں. افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میری آج جماعت چلی گئی، بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ 40 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ ہو. یہ نماز ہے ہمارے اکابروں. اور ہم ہیں کہ آخری رکعت مل رہی ہے، کبھی سو جا رہے ہیں، کبھی جماعت سے پڑھ لے رہے ہیں، کبھی اکیلے پڑھ لے رہے ہیں، کبھی قضا کر دے رہے ہیں. اس نماز پر اللہ کے طرف سے کوئی وعدے نہیں. ہم لوگ جو کتابوں کے اندر بار بار پڑھتے ہیں نا، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا 5 انعام، روزی کی تنگی دور، قبر کا اندھیرا دور، پلسرات کا راستہ آسان، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، بغیر حساب جنت میں. یہ سب اہتمام نماز پر ہے. سرسری طور پر کسی بھی عمل کے کر لینے پر اللہ کے طرف سے کوئی وعدے نہیں. اہتمام نماز اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم سوئی کے اندر دھاگا ڈال رہے ہوں اور اس سوئی کے سوراخ میں دھاگا پہنچ چکا ہو، دوسرے طرف سے صرف کھینچنے کی دیر باقی ہو اور اسی بیچ میں مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس سوئی اور دھاگے کو اسی حالت میں رکھ کر اللہ کے گھر کی طرف چل دو. اس کو اہتمام نماز کہتے ہیں. اس کو اہتمام نماز کہتے ہیں. یہ نماز ہمارے زندگیوں سے اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرے. کرو گے بھی ایسے اہتمام کریں گے انشاءاللہ ہم سب. اس سے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. حضرت عمر کے زمانے میں
ایک لڑکا ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. اب وہ لڑکی تھی شادی شدہ. اس لڑکے نے اس لڑکی کو خط لکھا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی. اس نے کہا جی میں بھی تم سے ملنا چاہتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ 40 دن تک امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے, 41ویں دن ہم سے مل لے. کتنی عقل مند عورت تھی. شرط کیا رکھی؟ نماز کی. اور کس کے پیچھے؟ حضرت عمر کے پیچھے. معلوم تھا کہ جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے, تو جس نماز کی امامت عمر کریں گے وہ نماز کیسی ہو؟ نماز تو خالص نماز ہوگی. 40 دن تک نماز پڑھ لے, 41ویں دن مجھ سے مل لے. تو سوچا کہ سستا سودا ہے, 40 دن نماز پڑھنا ہے پھر مل جائے گی. تو کہا کہ نماز پڑھنا شروع کر دیا. لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا عاشق کے لیلا کے گلی میں چکر, وہ چکر تو دن بھر میں 20-25 چکر ہوتے. نماز بھی پڑھ رہا ہے, چکر بھی لگا رہا ہے. لیکن لکھا ہے علماء نے کہ جب 10-5 روز کی نماز پڑھ چکا تو 10-5 چکر ختم ہو گئے, اور جب 20 روز کی نماز پڑھ چکا تو 10-5 چکر اور ختم ہو گئے, اور جب 30 روز کی نماز پڑھ چکا تو سارے چکر ہی ختم ہو گئے, اور جب 40 روز کی نماز پڑھ چکا تو کوئی چکر ہی باقی نہیں رہا. نہ آنا ہے, نہ جانا ہے, نہ جھانک جھوک ہے, نہ کوئی بات ہے, کچھ نہیں. 41 دن ہو گئے, 42 دن ہو گئے, 43 دن ہو گئے. اس لڑکی نے اس لڑکے کو خط لکھا, کیا جی تم تو مجھ سے 40 دن کے بعد ملنے والے تھے نا, کیا ہوا؟ اس لڑکے نے جواب میں کہا کہ جی اب تو کسی سے نہیں ملنا, صرف اللہ سے ملنا. اس عورت نے یہ قصہ اپنے شوہر سے کہا, اور ان کے شوہر نے جا کر امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر سے کہا, اور حضرت عمر نے سنا اور فوراً کہا صدق اللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سچ کہا میرے اللہ نے کہ بے شک نماز برائیوں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی. کیوں روکتی ہے بزرگوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ شرم والے اور سب سے زیادہ باحیا اگر کوئی ذات تھی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. یہ نماز تم کو ان کی زندگی پر لائے گی, اس لیے تمہاری زندگی کے اندر کوئی برائی باقی نہیں. تو نماز زندگی میں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا ہم عزم کریں, اور جیسی نماز اللہ کو مطلوب ہے ویسی نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں. اور ان تمام اعمال کا حاصل, تمام اعمال کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت, اللہ کا تقوی, اللہ کا استحضار, اللہ کا قرب پیدا ہو جائے. تمام اعمال کا حاصل یہ ہے, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو. ان تمام اعمال کا حاصل کیا ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمیں پیدا, اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہو جائے. تو جب نماز کو ہم اس استحضار کے ساتھ میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو چیز مطلوب ہے, جو چاہا جا رہا ہے, جو تمام اعمال کا حاصل ہے, وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا, وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا. قرآن کہتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اگر تم یہ سوچ لو کہ میرا رب حقیقی مجھ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے تو تم گناہوں کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتے, گناہوں کی طرف تمہارے قدم اٹھ ہی نہیں سکتے. اگر آدمی جتنا ایک 8 سال کے بچے سے ڈرتا ہے, اللہ کی قسم ہم اتنا بھی اللہ سے ڈرنے لگ جائیں تو ہم گناہ چھوڑ دیں. ہم اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا ایک 8 سال کے بچے سے ڈرتے. کوئی ایک 8 سال کا بچہ کھڑا ہو, کیا ہم اس کے سامنے زنا کر سکتے ہیں؟ بولو, زنا کر سکتے نہیں. تو جتنا ہمیں 8 سال کے بچے کا ڈر ہے اتنا بھی اللہ کا ڈر ہے. حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج امت کی طرف سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی گستاخی یہ ہو رہی ہے کہ دین کے کام کے کرنے پر اللہ کے طرف سے جو غیبی نصرت اور مدد کے وعدے تھے, اس وعدے کا یقین امت کے قلوب سے نکل گیا. یہ امت ڈر رہی ہے لگانے سے, امت
लगाने से डर रही है। दीन भी जिंदगी में लाना है और दीन पर कुर्बानी देने से भी डर रहे हैं, दीन के ऊपर लगाने से भी डर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि पहले 1 साल का बैंक बैलेंस हो जाए तब हम कुर्बानी देंगे, तब हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे और तब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। ऐसा दुनिया का भी मामूल नहीं है, ऐसा दुनिया का भी मामूल नहीं है। जब तक मजदूर मजदूरी न कर लेवे हम उसको मजदूरी नहीं देते, और हम ये चाहते हैं कि हमें पहले मजदूरी मिल जाए बाद में हम लगाएं। ये यकीन की कमजोरी है, अल्लाह के वादे पर यकीन की कमजोरी है। एक वो हैं कि जो कुरान की आयत को इस तरह अपनी जिंदगी में उतारे हुई हैं, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि एक जो भी नेकी करेगा अल्लाह एक के बदले उसको 10 देगा और वो 10 नकद देगा। हजरत आयशा के घर 2 मेहमान आए, मेहमानों ने देखा कि घर में 2 रोटी है, सोचा एक एक रोटी से काम चल जाएगा। कुछ देर में एक साइल आया और उसने आवाज लगाई, मैं भूखा हूँ, खाना दे दो। खादिम से कहा कि वो 2 रोटी घर में है, कहा कि फकीर को दे दो। कहा मेहमान भी 2 बैठे हुए हैं दरवाजे पर, कहा क्या हुआ, दे दो, दे दिया। कुछ देर के बाद एक साहब आए, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कौन, कहा मैं, क्या बात है, रोटी लेकर हाजिर हुआ हूँ। किसने भेजा है, फलां साहब ने। कितनी है, कि 10 है। कि वापस जाओ, ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं। वक्त चूंकि कम है, बहुत शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं ना, समझ में आ रही बात ना। वापस चले गए। कुछ देर के बाद में दूसरे साहब आए, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, कौन, मैं, क्या बात है, रोटी लेकर हाजिर हुआ हूँ। किसने भेजा है, फलां साहब ने। कितनी रोटी है, कि 20। कहा लाओ ये मेरी। वो जो मेहमान बैठे थे उसने जब ये माजरा देखा तो कहा कि ये क्या बात है, अव्वलन आपके पास 2 रोटी थी, दोनों आपने फकीर को दे दी। एक साहब 10 रोटी लेकर हाजिर हुए, आपने वापस भेजा। दूसरे साहब 20 रोटी लेकर आए, आपने ले लिया। हजरत आयशा ने फरमाया मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा है और पहली आयत में अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें रैब की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसी कुरान में अल्लाह ने कहा मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। तो मैं अल्लाह के रास्ते में 2 रोटी दी थी, इसलिए मुझे अल्लाह की जात पर कामिल यकीन था कि अल्लाह मुझे 2 का 20 ही देगा, 10 कभी नहीं देगा। इसलिए मैंने 10 वाले को वापस भेजा और 20 वाले को ले लिया। ये यकीन था तो अल्लाह ने यकीन के एतबार से अल्लाह की तरफ से फैसले आ। तो बुजुर्गों, तमाम अमाल का हासिल, अल्लाह के रास्ते में लगाने का हासिल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात का हासिल बस यही है कि अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए, तकवा पैदा हो जाए। और जब तकवा पैदा हो जाएगा तो हर बुराई का करना मुश्किल हो जाएगा और हर नेकी का करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक वाक़या मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का सुनाकर वक्त मुकम्मल हो जाएगा। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सुल्तान महमूद गजनवी एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनके दौर में चोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह फकीरों का लिबास पहनकर गश्त के लिए बाहर निकले तो क्या देखा कि चोरों की एक जमात कहीं बैठकर आपस में मशवरा कर रही है। आपने चोरों को देखकर समझ लिया कि ये चोरों की जमात है। आप भी उनके पास जाकर बैठ गए। चोरों ने कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं भी तुम में का एक चोर हूँ। तो चोरों ने समझा ये भी हमारी बिरादरी का आदमी है, ये भी बेचारा प्यार परेशान है, आया है, ले लो साथ। तो कहा कि चोरी के लिए मशवरा। देखो, चोर भी चोरी करने के लिए मशवरा कर रहा। आज उम्मत मशवरे को भूले हुई है। चोर भी मशवरा कर रहा है कि चोरी कहाँ किया जाए। तो सारे चोरों के मशवरे से ये तय हुआ कि बादशाह के घर में चोरी किया जाए। इसलिए कि किसी गरीब के घर में डाका डालते हैं, थोड़ा सा माल मिलता है, फिर उसको कई जगह तकसीम करते हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है, बहुत जल्द वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा चोरी की प्लानिंग करनी पड़ती हैं। तो बेहतर ये है कि एक ही मर्तबा जम करके हाथ साफ किया जाए ताकि देर तक इत्मीनान रहे। तो अमीर ने फैसला दे दिया, चोरों के अमीर ने, कि ठीक है बादशाह के घर ही चोरी। कहा बादशाह के घर में चोरी करने के लिए तो भाई हुनर भी आला किस्म का चाहिए, अपना अपना हुनर पेश करो। एक ने कहा कि मेरे नाक के अंदर ऐसी तासीर है कि मिट्टी सूंघ कर बता सकता हूँ खजाना कहाँ दफन है।
دوسرے نے کہا میرے آنکھ کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ رات کے اندھیرے میں کسی کو دیکھ لوں تو دن کے اجالے میں بآسانی میں پہچان سکتا. تیسرے نے کہا میرے بازو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کتنی ہی مضبوط دیوار کیوں نہ ہو میں اس کو ایک ہی گھوسے میں گھوسا بنا دیتا ہوں اور مال تک آسانی سے پہنچ جاتا ہوں. چوتھے نے کہا میرے کان کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر کتا بھوکے تو بتا دوں کہ یہ کیا کہتا ہے. پانچویں نے کہا کہ کتنی ہی بلند عمارت کیوں نہ ہو میں اس کے اوپر کمند ڈال دیتا ہوں, بلڈنگ کو آسانی سے قبضے میں کر لیتا ہوں اور مال کو آسانی کے ساتھ نکال لیتا ہوں. سارے چوروں نے اپنا اپنا ہنر پیش کیا اور سارے چور بادشاہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ بتائیے آپ کے پاس کون سا ہنر ہے, آپ بھی تو کوئی چور ہی ہے نا. کہا بالکل. کہا آپ کے پاس کون سا چوری کا ہنر ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اپنے جرم کی وجہ سے جیل ہو جائے, پھانسی کی سزا ہو جائے اور میں شفقت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اپنے داڑھی پر پھیر دوں تو اس کو رہائی مل جائے. سارے چوروں نے کہا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اس سے اچھی بات کیا ہوگی. ہم لوگوں کے پاس جو اسباب اور وسائل تھے وہ تو چوری تک محدود تھے, لیکن اگر چوری کرتے کرتے پکڑے گئے تو بولے حضرت ہے حضرت چھڑانے کو ہے. اب بے خطر چلے بادشاہ کے گھر کی طرف. راستے میں کتے نے بھونکنا شروع کیا. سارے ساتھی اس ساتھی کی طرف متوجہ ہوئے جس کے کان کے اندر کتے کے آواز کو پہچاننے کی صلاحیت تھی. کہا بتاؤ کتا کیا کہتا ہے. کہ کتا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے, بادشاہ بھی تمہارے ساتھ. لیکن ان لوگوں کو مال کی حرص, اس کی تمام اس کی لالچ نے ایسا اندھا بہرا کہہ دیا تھا کہ اس ساتھی کی بات کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا. گئے مٹی سن کر خزانہ بتانے والے نے خزانہ بتایا, کمند ڈالنے والے نے کمند ڈالی, دیوار توڑنے والے نے دیوار توڑی اور پھر مال کو آسانی سے نکالا, اس کو تقسیم بھی کیا اور تقسیم کرتے وقت بادشاہ کو بھول بھی گیا اور بادشاہ وقت یہ سارا واقعہ اپنے آنکھ سے وہاں دیکھ بھی رہا. صبح ہو کر کے سپاہیوں کو حکم دیا فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ. لایا گیا. کہا کہ سب کو پھانسی دے دو. کیوں کہ گواہی کی ضرورت نہیں ہے, میں خود گواہ. جب پھانسی دینے کے لیے جلاد پہنچے تو دیکھا اس میں کچار رو رہا ہے, ایک ہنس رہا ہے. رونے کی وجہ سمجھ میں آئی, ہنسنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. پوچھا کیوں ہنستے ہو. کہا بادشاہ وقت تک بات پہنچاؤ. بادشاہ کے پاس بات پہنچائی کہ حضرت چار اس میں کا چور رو رہا ہے, یہ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ موت کے ڈر سے رو رہا, لیکن ایک ہنس رہا ہے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. بادشاہ نے کہا جو ہنس رہا اس کو بلا لاؤ. لایا گیا. کہا کیوں ہنستے ہو. کہا حضرت دیکھیے گستاخی معاف ہو, ایک بات عرض کروں, ہم نے ایک ظالمانہ جرم کیا ہے, آپ ہم پہ رحم خسروانہ فرمائیے اور اپنے وعدے کے مطابق جیسا کہ آپ نے رات میں وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی کو اپنے جرم کی وجہ سے جیل یا پھانسی کی سزا ہو جائے اور میں شفقت سے اپنے داڑھی پر ہاتھ کو پھیر دوں تو اس کو معافی مل جائے. صحیح بتائیے آپ وہی شخص ہیں جو رات میں ہمارے ساتھ تھے, آپ نے وعدہ کیا تھا. بادشاہ ہنس پڑے, ہاتھ کو پھیر دیا, سب کو رہائی مل گئی. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے دو عبرت کی چیز ہمارے اور آپ کے لیے اخذ کیا ہے, نکالا ہے. فرمایا کہ جس طرح انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا اللہ نے رسی ڈھیل کی ہو, بعد میں کھینچیں گے. جس طرح بادشاہ چوروں کو چوری کرتے ہوئے رات میں دیکھ رہا تھا, چاہتا تو اسی وقت پکڑ کر سکتا تھا, لیکن اس وقت نہیں پکڑا, صبح ہو کر کے بلوایا. ایسے ہی اللہ نے ہمیں بھی ڈھیل دی ہے. گناہ کر کے اگر پکڑ نہیں آ رہی ہے تو خوش نہیں ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ اس بندے نے اپنے آنکھ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی کہ رات کے اندھیرے میں بھی بادشاہ کو پہچانا اور دن کے اجالے میں بھی بادشاہ کو پہچانا. اگر ہم اور آپ بھی اپنے آنکھ کے اندر وہ صلاحیت اور وہ اثر پیدا کریں کہ رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرتی ہو اور دن کے اجالے میں بھی اللہ سے ڈرتی ہو, یعنی کہ دن اور رات دونوں میں اللہ کو پہچانتی ہو, تو پھر یہ صفت ہم کو خود سے بھی جہنم سے بری کرے گا اور ہمارے ساتھ اور لوگوں کو بھی بری کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی 5 وقتہ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا استحضار اور اپنا دھیان اور اپنی خشیت ہم سب کو نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.